کو یہ کنفرم ہو کہ میں نے صبح سحری کے ٹائم اٹھنا ہے جی، اس کو حکم یہ ہے کہ پھر وہ اپنی آخری نماز وتر بنائے۔ ایک شخص کا معمول ہے، اس کی روٹین ہے کہ وہ نماز تہجد ادا نہیں کرتا، اس لیے اس کو ڈر ہے کہ میں اٹھ نہیں پاؤں گا، تو وہ رات کو ہی وتر پڑھ کر سو جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ لیکن اگر کسی رات اس کی آنکھ کھل گئی اور وتر اس نے پڑھا ہوا ہے تو ایسی صورت میں وہ تہجد کی نماز کیسے ادا کرے گا؟ ہاں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہمیں یہ مسئلہ بھی سمجھاتے ہیں۔ کہتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ یہ لفظ کہتے ہیں تو دل میں کتنی محبت ہوگی جو زبان تک آئی ہے کہ میرے خلیل نے مجھے نصیحت کی، اور کہتے ہیں کہ میں جب تک زندہ ہوں اس پر عمل کرتا رہوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ کیا نصیحت فرمائی تھی؟ کہ ہر مہینے 3 نفلی روزے رکھنا، 13، 14، 15 کا رکھ لو یا آگے پیچھے کر کے رکھ لو، اور چاشت کی نماز وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ، اور جب بھی سونے لگو عشاء کو تو وتر پڑھ کے سونا۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو خاص طور پر کہا کہ نہیں تم وتر پڑھ کے سویا کرو۔ اب جاگ آ گئی ہے تو وتروں کے بعد نفل پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے، بڑے جا سے نفل کا مطلب ہی ہے وہ عبادت جو فرضوں سے زائد ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں۔ تو یہ قیام اللیل، تہجد، تراویح، یہ سب نفل ہے۔ وتر پڑھ لیے ہیں تو کیا دوبارہ پھر پڑھیں؟ ہمارے ہاں ایک اور بھی کنسیپٹ ہے جی کہ پہلے ایک رکعت پڑھ کے اس کو جفت بناؤ، وہ نفل ہو گئے، پھر جتنے نفل پڑھنے ہیں پڑھنے کے بعد پھر ایک دفعہ وتر پڑھو۔ تو اس نے کتنی بار وتر پڑھے؟ اس نے 2 بار پڑھ لی، 3 بار۔ اوکے، ایک دفعہ عشاء کو بعد پڑھے تھے، جی بالکل ایک دفعہ پھر صبح جب اٹھا ہے تو ایک رکعت پڑھی، وہ بھی وتر ہوا نا، تو وہ جفت ہو گئے، پھر تیسری بار پڑھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں طلق بن علی رضی اللہ عنہ، وہ حضرت قیس کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں مہمان ٹھہرے، روزہ افطار کیا تو رات کو انہوں نے ہمیں نماز تراویح یا قیام اللیل کرائے اور وتر بھی ساتھ پڑھائے، بہترین قاری ہوں گے۔ وہاں سے نکلے تو جب اپنی بستی میں اپنے قبیلے میں پہنچے تو وہاں تو وہ باقاعدہ امام تھے، ان کو بھی نماز تراویح یا تہجد پڑھائی۔ اور جب وتر کا موقع آیا تو نمازی ایک پیچھے مقتدی کو آگے کیا کہ بھائی اب تم پڑھ لو، میں پڑھ چکا ہوں اور اب دوبارہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، لا وترانی فی لیلہ، ایک رات میں 2 بار وتر نہیں پڑھنے۔ تو صحابی رسول کے اس واقعے سے ثابت ہوا کہ وتر اگر آپ عشاء کے وقت پڑھ چکے ہیں، پھر اللہ نے توفیق دی آپ اٹھے ہیں، تہجد کی نماز پڑھیں اور وتر رہنے دیں، وتر پڑھا جا چکا ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شیخ جیسے ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے اور تراویح کا اہتمام ہم سب کرتے ہیں، اور کوئی ایسا شخص ہے کہ اس نے فرض عشاء کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد نفل پڑھ کے اس نے اپنے وتر پڑھ لیے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں رات کو قیام اللیل کروں گا یا تراویح پڑھوں گا، تو یہ عمل اس کا پھر درست ہے؟ ہاں، اس کے لیے یہ ہے کہ جس کو یہ کنفرم ہو کہ میں نے صبح سحری کے ٹائم اٹھنا ہے، جی، اس کو حکم یہ ہے کہ پھر وہ اپنی آخری نماز وتر بنائے۔ اوکے، پھر وہ چھوڑ دے، پھر نہ پڑھے، پھر وہ عشاء کے بعد چھوڑ دے وتر، نفل جتنے پڑھنے ہیں پڑھتا رہے، اور صبح سحری کے ٹائم جاگ آئی پھر جتنے نفل پڑھنا چاہے پڑھ لے، اور اس کے بعد اینڈ پر وتر پڑھے۔ تو یہ جو 2 اصول ہیں 2 مختلف لوگوں کے لیے، 2 مختلف حالتیں ہیں۔ ایک وہ ہے جس کو کنفرم نہیں ہے کہ اٹھا جائے گا کہ نہیں، اس کے لیے وہ اصول ہے پہلے والا، حکم ہے کہ وہ پڑھ کے سوئے۔ صحیح، اٹھ گئے تو پڑھ جس نے لے، الارم لگایا جو سارے گھر والوں کو بتا رہا ہے مجھے اٹھا دینا، میرے وتر رہتے، اس کو یقین ہے کہ میں اٹھ جاؤں گا، وہ عشاء کے بعد نہیں پڑھے، وہ آخر پر پڑھے۔